ہم سب نے بچپن میں ایک جملہ ضرور پڑھا ہوگا اور بعد میں اپنے بچوں کو بھی یہ ترغیب دے رہے ہوں گے، تو وہ جملہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ حضرت میرے پیارے آقا حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اچھی طرح سے وضو کرے اور آسمان کی طرف دیکھ کر کلمہ پڑھے، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کو نہ قبر میں وحشت ہوگی اور نہ قبر سے اٹھنے کے بعد ہر وقت کلمہ پڑھنے والا بخشا جائے گا۔ اگر ایک پلہ میں کلمہ طیبہ لکھ دیا جائے، رکھ دیا جائے، اور دوسرے میں سارے زمین و آسمان، تو کلمہ والا پلہ وزنی ہو جائے گا۔ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت گنہگار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے گناہ زیادہ ہیں یا بارش کے قطرے؟ کہا، میرے گناہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے گناہ زیادہ ہیں یا اللہ کی رحمت؟ تو اس نے کہا، اللہ کی رحمت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جو کلمہ پڑھتا ہے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور وہ بخشا جاتا ہے۔ اور جنت کی کنجی کلمہ پڑھنا ہے۔ کلمہ پڑھنے سے جہنمی جنتی بن جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص وضو بے وضو کثرت سے کلمہ پڑھتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کی آگ حرام کر دے گا۔ اور جو کوئی رات دن میں 1000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھے گا اس کو 7 چیزیں ملیں۔ نمبر 1، سکرات کی موت آسان ہو جائے گی، یعنی نزاع کے وقت آسانی ہو جائے گی۔ نمبر 2، دنیا سے با ایمان جائے گا۔ اور نمبر 3، اس کی قبر کشادہ ہو جائے گی۔ نمبر 4، قبر میں منکر نکیر کو اچھی صورت میں وہ دیکھے گا۔ نمبر 5، اس کو نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اور نمبر 6، اس کے نیکیوں کا پلہ جھک جائے گا، یعنی وزنی ہو جائے گا۔ اور نمبر 7، پل صراط پر سے وہ بجلی کی طرح سے گزر جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی زندگی میں 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ اس پر حرام فرما دیں گے، اور جو ہر روز 100 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھے گا تو قیامت کے دن اس کا چہرہ 14ویں چاند کی طرح چمکدار ہوگا۔ لیکن اس کی اہمیت کیا ہے جسے ہم پڑھا کرتے ہیں؟ تو میرے دوستو، اسلام آنے کے بعد عرب کے جنگجو لوگ جو ڈاکہ ڈالنے اور ایک دوسرے کا حق مارنے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت سے لوگوں کا خون بہانے والے تھے، وہ لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اور تمام بری عادتیں چھوڑ کر بھائی بھائی بن گئے۔ کہ وہ لوگ جو کئی سو سال تک لڑائی جھگڑے، چوری و ڈاکہ زنی، قتل و غارت میں ماہر تھے، اپنی لڑکیوں کو جو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، جو دفنا دیا کرتے تھے، کئی نسلوں تک جو دشمنیاں پالتے تھے، اسلام لانے کے بعد ایسا کیا ہوا کہ وہ ایک دم اپنی ساری بری عادتیں چھوڑ کر شریف ہو گئے اور آپس میں بھائی بھائی بن کر رہنے لگے۔ اسلام تو آج بھی وہی ہے میرے دوستو، اور اسلام کے ماننے والے نسل در نسل مسلمان کیوں اپنی بری عادتوں سے چھٹکارا نہیں پا رہے؟ کیوں آج دنیا میں سب سے زیادہ بدنام قوم مسلمان ہے؟ اس بات کا سب سے سادہ اور آسان سا جواب یہ ہے کہ یہ سب غیر مسلموں کی سازش ہے۔ وہ مسلمانوں کو بدنام و رسوا کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر آپ ایمانداری سے بحیثیت مسلمان آپ اپنے گریبان میں جھانکیں گے، اپنے آپ کے اندر اپنے ایمان جذبے کو دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس کی اصل وجہ غیر مسلموں کی سازش نہیں بلکہ ہمارا نامکمل ایمان ہے۔ ہم کلمہ تو پڑھتے ہیں مگر اس کے معنی و مفہوم کو اپنے دل و دماغ میں جگہ نہیں دیتے، چونکہ ہم پیدائشی مسلمان ہیں نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں اور اس زمانے کے مسلمانوں نے کیا؟ انہوں نے نہ صرف کلمہ کو پڑھا بلکہ اس کے معنی و مفہوم کو سمجھا اور اس پر عمل بھی کیا۔ تو میرے دوستو، آئیے کچھ وقت اس کلمے کو سمجھنے اور اس کی اہمیت کو جاننے کے لیے نکالتے ہیں۔ تو میرے دوستو، کبھی ہم نے غور کیا کہ کلمہ طیبہ جس کو ہم سب مسلمان اپنے ایمان کی مضبوط بنیاد سمجھتے ہیں، اس کے تقاضے کیا ہیں اور یہ کلمہ ہم سے کن باتوں کا مطالبہ کرتا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا معنی و مفہوم کیا ہے؟ اس کا لفظی مطلب تو تقریباً ہر مسلمان کو، تمام مسلمانوں کو پتہ ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ کلمے کی تقاضے کیا ہیں اور یہ کلمہ ہم سے کن باتوں کا مطالبہ کرتا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا لفظی مطلب تو تقریباً ہر مسلمان کو معلوم ہے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ تو کبھی غور کیا کہ ہم کیوں اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہیں مانتے اور کہتے؟ ایسی کون سی خوبیاں اور صفات ہیں جو اس کائنات میں کسی اور کے پاس نہیں؟ جیسے جیسے ہم غور کرتے ہیں تو یہ حقیقت ہم پر واضح ہوتی ہے کہ معبود حقیقی یعنی اللہ کی ذات میں موجود وہ بے شمار صفات جو اس کو معبود واحد بنانے کے لیے کافی ہے، اگر ہم ان میں سے چند خوبیاں اور صفات کو بھی دل کی گہرائیوں سے تسلیم کر لیں تو ہم بھی عرب کے جنگجو قبائل کی طرح
صرف اور صرف ان صفات کی برکت سے ہم راہ ہدایت پر آ جائیں گے۔ سب سے پہلی خوبی جس پر یقین کیے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا وہ یہ ہے کہ اللہ حاضر و ناظر ہے، یعنی اللہ کی ذات ہی وہ واحد ہستی ہے جو پوری کائنات میں ہر جگہ موجود ہے، انسانوں کے دل سے لے کر پہاڑوں میں بنے ہوئے غاروں کے اندھیرے گوشوں تک وہی ہے جو سب کچھ دیکھ اور سن رہا ہے۔ اور دوسری خوبی یہ ہے کہ اس کائنات کو چلانے کے لیے اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، وہ اکیلا ہی کافی ہے، یعنی اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے۔ تیسری خوبی یہ کہ اس کائنات میں موجود تمام جاندار کو رزق فراہم کرنے والی وہ واحد ہستی ہے، کسی کی مجال نہیں کہ وہ کسی بھی بے جان اور جاندار کو رزق دے سکے سوائے اس کے جس کو اس نے خود کسی کا ذریعہ بنا دیا ہو، پھر چاہے وہ انسان ہو یا جن یا پرند یا چرند یا حیوان یا درندے یا سمندر کی تہ میں رہنے والے جاندار ہو یا آسمان کے اس پار رہنے والی مخلوق ہو، سب کو رزق پہنچانے کی ذمہ داری اسی کی ہے، اور اس ذمہ داری کو وہ بہت ہی احسن طریقے سے نبھا رہا ہے۔ اور دنیا کے تمام سائنسداں مل کر بھی ایک چھوٹی سی چیٹی کے برابر کوئی جاندار تخلیق نہیں کر سکتے۔ اس ذات رحیمی نے انسان، جن، چرند، پرند، درندے اور بے شمار جاندار پیدا کیے اور ان میں مختلف قسم کی تخلیقی صلاحیتیں بھی رکھی، مگر ان کی یہ صلاحیتیں بھی اس ذات باری تعالیٰ کے محتاج ہیں جس کے قبضے قدرت میں ہر جاندار کی جان ہے۔ دوستو، جب ہم اللہ کی مذکورہ بالا چند خوبیوں اور صفات پر نظر رکھتے ہیں تو ہمیں ہدایت کے راستے اور اللہ کا قرب حاصل کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا، یعنی جب ہمیں اس بات کا دل سے یقین ہوگا، جب ہمارا اس پر ایمان ہوگا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے اور ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری ہر حرکت اور دل میں آنے والی چھوٹی سے چھوٹی برائی یا نیکی اور بھلائی کی ہر بات کو وہ جاننے والا ہے، تو ممکن ہی نہیں کہ ہم کوئی بھی ایسی حرکت کریں یا سوچیں جو ہمارے معبود حقیقی کو ناپسند ہو یا جس سے اس نے منع کیا ہو۔ تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کو اور اس کے تقاضے کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں کلمہ طیبہ کی صحیح روح سمجھنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔